نماز کی 6 شرائط ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 6 شرائط کون سی ہیں؟ آسان سا ایک ٹوٹکا سمجھیں جس سے آپ کو نماز کی شرائط ہمیشہ یاد رہ سکتی ہیں۔ ایک کلمہ یاد کریں، تصاونت، تا سین الف واو نون تا، تصاونت۔ تا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت اور نون سے نیت۔ تو یوں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ یاد رہے گا، تصاونت یاد رکھنا ہے۔ تا سے مراد طہارت، سین سے مراد ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط جو ہے انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی۔ طہارت، پہلی شرط طہارت، بدن کا، لباس کا اور جس جگہ پر نماز پڑھے اس کا پاک ہونا شرط ہے۔ ستر عورت یعنی کہ بندے کا جسم پورے کا پورا چھپا ہوا جو شریعت نے مقرر کیا ہے ضروری ہے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ رکھنا یہ بھی شرط ہے۔ اس کے بعد وقت کے اندر نماز ادا کرنا، جو نماز پڑھی اس کا وقت ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد دل میں جو نماز پڑھے اس کی نیت حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ اور 6ٹھی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ جو پہلی بار اللہ اکبر ہم نماز میں کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ 6 شرائط ہیں نماز کی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے فرائض پر بات کریں گے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں۔ تکبیر تحریمہ علماء نے اس کو شرائط میں بھی شامل کیا اور فرائض میں بھی شامل کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور بدن کا چھپا ہونا اور پاک ہونا، یہ تکبیر تحریمہ کے لیے شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ چیزیں موجود ہیں تب وہ تکبیر تحریمہ بھی موجود ہے، ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، لفظ اللہ اکبر کہنے میں کچھ احتیاطیں ہیں، وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے تاکہ آپ کی نماز میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ اگر اللہ اکبر کو ہم نے غلط پڑھ دیا تو پھر بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ اگر بولا اللہ اکبر، ابھی آپ نے پہلی غلطی کر دی اور نماز شروع نہیں ہوئی کیونکہ تکبیر ہی غلط ہو گئی، اس میں معنی کا بگاڑ پایا گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس طرح اگر تکبیر پڑھی تو پھر بھی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ اکبر، اب یہ 3 چیزیں اللہ یا اکبر یا اکبار، یہ 3 صورتیں اگر پائی گئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اکثر اوقات مساجد میں کم ہوتا ہے، جنازوں میں یہ زیادہ مطلب کہ مسائل بنتے ہیں۔ آواز بلند کرنے کی کوشش میں یہ مطلب کہ نا یہ بگاڑ بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی کہ اب وہ آواز دور پہنچانے کے لیے، تو اب نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب پیچھے بندہ 1000 کھڑا ہو اور امام اس طرح تکبیر کہہ رہا ہو، وہ بیچارے مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو نماز جنازہ نہ ہوئی۔ اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اور پھر امام درست کر رہا ہے، امام تو درست تکبیر کہہ رہا ہے لیکن پیچھے وہ دھکے سے ہی مکبر بن جاتے ہیں، مقرر کیے بغیر ہی۔ پیچھے دیکھا کہ 5-6 صفحے زیادہ ہیں تو جناب آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ امام کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے۔
امام کی آواز آخری صف تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن شوقین ہوتے ہیں وہ، مطلب کہ وہ تکبیریں کہنے کے، تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوشش کرنی ہے جب بھی جنازے میں شریک ہوں، یا نماز فرض ہو اور اجتماع بڑا ہو، تو کوشش کرنی ہے کہ اگر امام کی آواز آ رہی ہے تو امام کی آواز کی ہی پیروی کرنی ہے، مکبر کے پیچھے نہیں چلنا۔ جنازہ ہو رہا ہے، امام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ امام کی آواز کو دیکھیں کہ اب میں نے امام کی آواز کے ساتھ اپنے ارکان جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ تو مکبر حضرات ہوتے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس نے مکبر کے پیچھے تکبیر کہی، جو امام کے علاوہ پیچھے تکبیر کہہ رہا ہے، اس کو مکبر کہتے ہیں، اس کی پیروی جو کر رہا ہے، اگر اس نے غلط کر دیا تو اب جو ہے اس کی بھی نماز، مکبر کی اور اس کے پیچھے پیچھے جس نے اس کی پیروی کی، اس کی نماز وہ مطلب کہ باطل ہو جائے گی۔ اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، پھر اذان میں چونکہ وہ طرز لگاتے ہیں تو اس میں بھی کافی ساری اغلاط کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، کئی وہ میں نے سنا وہ اقامت کہتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ انداز ہے، تو یوں تو مطلب کہ یہ حرام ہے، اللہ کے نام کو بگاڑنا۔ نماز میں ایسا ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اقامت بھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اقامت لوٹانا واجب ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کس کو بندہ روکے کہ جی آپ کی اقامت جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ تو بندہ لڑ پڑے گا ہمارے ساتھ۔ لیکن کیا کریں، اب علم دین ہے، اس کا سیکھنا تو فرض ہے، لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں وہ آج سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نہیں، اگر آپ کو نہیں کہنی آ رہی نا تکبیر، اقامت کہنی نہیں آ رہی، تو کوئی بات نہیں بھائی، کسی اور کو موقع دو نا، اپنی وجہ سے کسی دوسرے کی نماز تو خراب نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ مطلب کہ میں وہ ثواب لینے کے چکر میں الٹا عذاب میں پھنس جاؤں۔ آذان بھی وہی کہے جس کو صحیح درست آذان کہنی آتی ہے۔ دوسرا بندہ جس کو آذان کے احکام کا نہیں پتہ، وہ آذان بھی نہ کہے، بہتر ہے کہ وہ اس سے بچے۔ اور پریکٹس کرنے میں حرج نہیں، سیکھنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ سیکھنا تو فرض ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تین چیزیں لفظ اللہ اکبر میں، اللہ یا اکبر یا اکبار، ان تینوں چیزوں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اچھا، ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ یہ کوئی پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو علماء نے فرمایا ہے کہ را کے اوپر زبر دے کے اس کو پڑھنا یہ درست ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رلا نہیں پڑھنا، را کے اوپر جو پیش ہے اس کو نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ بھی ہمارا کلیئر ہوا۔ تو سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نماز امام تکبیر کہہ رہا تھا، اس نے کہا اللہ، اور پیچھے مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ اب امام سے پہلے اگر مقتدی نے تکبیر کہہ دی، یہ پہلی تکبیر کی بات کرو جس سے نماز شروع ہوتی ہے، تو اب اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب امام کہہ چکے تکبیر، اس کے بعد مقتدی کہے۔ امام کہے اللہ اکبر، پیچھے مقتدی کہے اللہ اکبر۔ اسی طرح جنازے میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے جو مطلب کہ امام ہوتا ہے وہ بلند کر رہا ہوتا ہے، اللہ لمبا کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے مقتدی کو جلدی ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یوں اب اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب امام کہہ چکے تکبیر، اس کے بعد مقتدی تکبیر کہے اللہ اکبر۔ اب آپ بولیں، کیا بولیں گے؟ ہاں جی، میں دوبارہ کرتا ہوں، آپ نے مطلب پریکٹس کرنی، اللہ اکبر۔ ہاں، اب بھلے آپ اس کو لمبا بھی نہ کریں، آپ شارٹ کر لیں اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے طرز سے بولا، آپ طرز کے بغیر بھی بول لیں اللہ اکبر
ہاں یہ طریقہ، امام کے پیچھے آنا ہے، امام سے سبقت نہیں کرنی۔ دوسرا نماز کا جو فرض ہے وہ ہے قیام۔ قیام میں نا سیدھا کھڑا ہونا، نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے۔ اور قیام کی دو حالتیں توجہ سے سماعت کریں، یعنی کہ بندہ کھڑا ہے، ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہ پہنچے تو بندہ قیام میں ہے، اور ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اب اس کا قیام ختم ہو گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے۔ یہ دیکھیں، یہ تو بہترین قیام ہے نا، یہ طریقہ قیام کا بہترین ہے۔ اتنا جھکا، ابھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچے، ابھی بھی قیام میں ہے، یہ قیام کی حالت ہے، اس کو ادنا قیام کہیں گے۔ اعلیٰ قیام یہ ہے سیدھا، اور ادنا ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہیں پہنچے، یہ گھٹنے، یہ جو ہی ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے اب جو ہے وہ اس کا قیام ختم ہو جائے گا اور رکوع شروع ہو جائے گا۔ بس اوقات ہوتا ہے بندہ بے خیالی میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پہلی اور دوسری فرض کی رکعت میں، اور سورت پڑھنا بھول جاتا ہے، تو وہ جاتا ہے یہاں تک جاتا ہے، ابھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچے، واپس ہو جائے اور سورت پڑھ لے، پھر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر رکوع میں چلا گیا اب واپس نہ مڑے، اب سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو یہ قیام ہے، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ قیام بقدر فرض، قرات جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح بقدر واجب، جتنی واجب قرات ہے اتنا قیام کرنا بھی واجب ہے، اور جتنی قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام کرنا بھی سنت ہے۔ اور کب کب سنت ہے، کب کب فرض ہے، یہ توجہ رکھیے۔ فرض جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، اس کے جو فرائض ہیں ان میں قیام بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کی نماز میں بھی قیام کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جو وتر ہم پڑھتے ہیں، وتر میں بھی قیام کرنا فرض ہے۔ اور ایک اور ہے سنت فجر، سنت فجر میں بھی قیام فرض ہے۔ نوافل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نماز جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا دوسرے مطلب کہ ہم نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھی تو مطلب کہ اس کی صورتیں ہیں، لیکن ان میں قیام کرنا فرض ہے۔ فرضوں میں، وتر میں، نماز عیدین میں اور سنت فجر میں، یعنی کہ فرضوں میں بھی کھڑا ہونا اور فجر کی سنتوں میں بھی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر، اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر یہ نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ شوق سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ، تو اگرچہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن ثواب میں کمی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا اللہ نے قوت دی ہوئی ہے تو اب کھڑے ہو کر ہی نوافل بھی ادا کیے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نفل نماز ادا کی ہے، لیکن اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، ان کو دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر امتی پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح وہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو، وہ مسئلہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھا بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اللہ مجھے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب اس میں یہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے نا کہ وہ مطلب دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چل رہے تھے، یعنی بہت کمزور تھے، نحیف تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حالت کیوں کر بنائی ہوئی ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو
مطلب کہ صوم وصال میں دیکھتا ہوں، مسلسل روزے میں آپ ہوتے ہیں، روزے رکھتے دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ کی سنت ادا کر لوں، میں بھی روزے رکھوں۔ آقا کریم نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ تو یہ ان کے خصوصیات میں سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی جا سکتی، کچھ سنتیں آقا کریم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ ان میں اتباع کر ہی نہیں سکتے ہم، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اجازت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں؟ 11 ازواج ہیں، اور بیک وقت تھیں، اور ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہم ایک وقت میں چار ہمیں اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو کئی ایسی اور باتیں ہیں جس میں مطابقت ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے نماز کا، اسے کہتے ہیں قراءت کرنا۔ قراءت یہ بڑا مطلب کہ نا توجہ طلب ٹاپک ہے قراءت کا، جس سے بہت سارے غافل ہیں، اور علماء کہلانے والے بھی غافل ہیں، اصول لگانے والے، جناب طرزیں لگا کے بیان کرنے والے، ان کو بھی وہ بھی اس سے غافل ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہی توجہ طلب بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں یہ ضروری ہے، جو ہماری سری نمازیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر کی ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے، یا بقیہ ہم نوافل اور سنتیں پڑھتے ہیں، اس میں ہم آہستہ قراءت کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں، بہار شریف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آہستہ پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ اتنا پڑھے کہ خود سن لے۔ جب حروف ہم پڑھیں گے اپنی زبان سے تو اس کی ہلکی سی آواز جو ہے وہ کانوں تک آئے گی، اور اگر آواز نہیں آ رہی، کہتے جی نماز ایسے دل چ پڑھنے ہیں پہ، تو نماز دل میں نہیں ہوتی بھائی، نماز کے اذکار زبان پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں نہیں، زبان سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے نماز میں قراءت ہی نہیں کی، اگرچہ وہ پڑھ رہا ہے، 17 رکعتیں اس نے عشاء کی پڑھی، لیکن اس میں ایک رکعت میں بھی اس نے مطلب کہ وہ قراءت نہیں کی، یعنی کہ اس طرح نہیں پڑھا کہ اس کے ہونٹ ہلے، زبان ہلی، اور حروف مخارج سے ادا نہ ہوئے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود بھی نہ سنا، اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت اونچا سننے کا مرض بھی نہ تھا، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ اچھا قاری ہے، بہترین پڑھنے والا ہے، لیکن نماز میں وہ پڑھ رہا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں، بس ہونٹ ہل رہے ہیں اس کے، لیکن اس کی وہ مخارج جب ادا کرتے ہیں نا تو ہلکی سی آواز نکلنا ضروری ہے، وہ نہیں نکلی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا اگرچہ خود سننا ضروری ہے، مگر یہ احتیاط رہے کہ سری نمازوں میں جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں نمازیں، امام اگر ہے تو وہ مطلب کہ 3 نمازوں میں قراءت کو بلند کرے گا، فرائض جو ہیں، یعنی کہ فجر میں اونچی آواز سے پڑھے گا، مغرب میں اونچی آواز سے پڑھے گا، اور عشاء میں۔ اسی طرح جمعہ کی نماز ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے تو اس وقت بھی اونچی آواز سے پڑھے گا۔ اسی طرح نماز عیدین وہ بھی بلند آواز سے قراءت ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز، اس میں بھی آواز بلند ہوتی ہے۔ ان نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے، اور رمضان میں جو وطر پڑھتے ہیں اس میں بھی قراءت اونچی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آہستہ آواز میں، آہستہ قراءت والی نمازوں میں مطلب کہ بلند آواز نہ کرے، یعنی کہ اتنی آواز کرے کہ کم از کم اپنے کان سنے، دوسرا بندہ اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اونچی اونچی آواز میں، اب کئیوں کی عادت ہوتی ہے وہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن وہ کونے میں کھڑا ہوتا ہے نہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی تسبیح کی آواز امام تک آ رہی ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ امام تک آواز آ رہی ہوتی، بھئی کیوں؟ صرف اپنے سننے کو حکم ہوا ہے، دوسرے کو سنانے کا حکم نہیں ہوا۔ آگے توجہ رکھیے۔ اسی طرح جہاں بھی بولنے کے کا تعلق ہو، مثال کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے، تو جانور ذبح کرتے وقت بھی اتنے الفاظ بولنا، تکبیر کہنا اونچی آواز میں کہ اپنے کان سن لیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق، اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو دل میں طلاق نہیں ہوگی،
بلند آواز سے بولے گا کم از کم اس کے اپنے کان سن لیں تو طلاق بھی ہوگی۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا ہے تو وہ بھی اسی وقت پڑھنا کہلائے گا جب کم از کم اپنے کان سن لیں۔ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا نماز میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر کی سنتوں کی نوافل کی ہر رکعت میں، جو ہم فرض پڑھتے ہیں یعنی ظہر کے 4 فرض ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں کم از کم ایک آیت مطلقاً پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح ظہر کی اور اسی طرح عصر کی 4 پڑھتے ہیں اس میں پہلی 2 رکعتوں میں، اسی طرح مغرب کی ہم 3 پڑھتے ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، اسی طرح عشاء کی پڑھتے ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں کم از کم مطلقاً ایک آیت پڑھنا، اور باقی ساری نمازوں میں ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 آیات یا کم از کم ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا یہ واجب ہے، بغیر اس کے پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ توجہ سب سے بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ قرات میں مطلقاً ایک آیت پڑھی نا، قم فانذر، یہ ایک آیت ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ لیکن واجب کب ادا ہوگا؟ واجب تب ادا ہوگا جب ہم سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولا الضالین کے نون تک پوری پڑھیں گے تو تب ہمارا ایک واجب ہوگا، اور اس کے ساتھ 3 آیتیں اور پڑھنا بھی واجب ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی اور آگے سورت نہیں ملائی فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں یا بقیہ نمازوں میں ہر بار، تو کیا ہوگا؟ اس کا واجب ترک ہو جائے گا۔ فرض تو پورا ہو گیا نا، مطلقاً ایک آیت پڑھنی تھی، فرض تو پورا ہو گیا لیکن واجب اس کا ترک ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو انشاءاللہ وہ آگے جب واجبات ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو جب فرض چھوٹے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، جب فرض چھوٹ جائے گا تو نماز باطل ختم ہو جائے گی، فاصل دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر واجب بھی جان بوجھ کے چھوڑا تو بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں بھولے سے واجب رہ جائے گا تو پھر سجدہ سہو سے نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اچھا اب نماز میں کس طرح قرات کی جائے؟ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر تراویح پڑھنی ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم نے تیز تیز پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں حدر۔ اچھا اب اس کے بعد رات کو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں اور آپ قرآن زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر علماء کرام نے فرمایا اس سے تیز تدبیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ اتنا تیز پڑھ سکتے ہیں کہ کم از کم اس کے حروف نہ بگڑیں، ٹھیک ہے۔ بعض تراویح میں ہمیں حافظ ہی وہ پسند آتا ہے جو کہ بھئی 15-20 منٹ لاوے تو پوریاں 20 تراویحاں پڑھاوے، ہم وہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ حافظ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پڑھنے والے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، نماز ہی باطل ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ایک اصول ہے، نفل اگر آپ نے نہیں پڑھے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کو چھوٹ ہے، لیکن اگر نفل کی نماز جان بوجھ کر آپ نے فاسد کر دی تو اب اس کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل ویسے شروع کر دی اللہ اکبر، اور کوئی وجہ ہوگی وضو مطلب کہ ٹوٹ گیا یا کسی نے آواز دی تو آپ نے اس کو کسی وجہ سے ٹوٹ گئے، اب وہ نفل جو ہے پڑھنا واجب ہو جاتے ہیں۔
اب کیا ہوا، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح پڑھنا۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، اکیلے پڑھ لی، یا خدا نخواستہ آپ نے چھوڑ دی، یہ جائز نہیں ہے چھوڑنا، تو چلو ہو سکتا ہے کہ معافی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے امام کے سے پیچھے پڑھی اور امام نے قرآن ہی غلط پڑھ دیا، تو اب کیا ہے، 20 تراویح آپ نے پڑھی ہیں امام کے پیچھے، جو کہ ہر رکعت میں اس نے غلطیاں کر کے جناب نماز آپ کو پڑھائی ہے، اب 20 رکعتیں لوٹاؤ، پوری 20 پڑھو، اب تم پہ واجب ہوگی۔ تو قرآن اس طرح پڑھنا کہ اس کے معنی نہ بدلے، یہ ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کم از کم مد کا درجہ جو قاریوں نے رکھا ہے نا، مد کا درجہ، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد عارض ہے، مد لین عارض ہے، مد لازم ہے، مد لین لازم ہے، یہ مدیں ہیں۔ جتنا مطلب کہ قاریوں نے مد کی مقدار رکھی ہے، اتنا ان کو لمبا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرے، یعنی کہ جلدی کر دے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل سے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو جناب یعلمون تعلمون، بس یعلمون تعلمون اتنا ہی سمجھ آتی ہے، اس کے بعد سمجھ کو نہیں آتی کہ بابے نے کیا پڑھا، بھائی اس شہزادے نے کیا پڑھا، بڑی دوروں لے کے حافظ و 70 ہزار کی خدمت بھی کرنی ہے جناب، ہاں جی، طرز بڑی سونی سی پڑھا کی۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا، درست پڑھنا فرض ہے، قرآن کو غلط پڑھنا حرام ہے، اور نماز تو پھر ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن سیکھیں، یہ سیکھنا فرض ہے۔ اکثر حروف تقریباً ملتے جلتے ہیں، 16 جوڑے ہیں حروفوں کے، جیسے تا اور طا میں فرق ہے، سین اور صاد سا میں فرق ہے، یہ توجہ رکھنی ہے۔ طا تا ان دونوں کی ادائیگی الگ ہے، سا سین صاد ان کی ادائیگی الگ ہے، ہا حا ان کی ادائیگی الگ ہے۔ اب جس نے الحمدللہ پڑھنا تھا، الحمدللہ پڑھا، اس کے پھر کیا کہیں گے آپ، غلط پڑھ دیا اس نے۔ اسی طرح ضاد، دال اور ظا اس میں فرق ہے۔ جس نے ضاد کو ظا پڑھا، جیسے ولضالین لفظ ہے، اس کو ولضالین پڑھ دیا، ولضالین، اس نے حرام کیا اور نماز باطل ہو گئی۔ بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے کو قرآن کا ہی پتہ نہیں ہے، قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے، ولضالین پڑھ رہا ہے وہ، ولضالین پڑھنا، ولضالین کو ولضالین پڑھنا حرام ہے۔ اس لیے اس پہ بھی توجہ رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس کے پاس نہ پڑھاؤ کہ وہ قرآن غلط پڑھا رہا ہے۔ کئی مطلب کہ ایسے تجربات میرے ہوتے ہیں، چونکہ میرا بچوں سے تعلق ہے، میرے پاس مدارس المدینہ کی الحمدللہ ذمہ داری ہے، تو بچوں سے مطلب کہ واسطہ رہتا ہے۔ تو کئی بچے وہ اسکولوں والے ہوتے ہیں، تو وہ اسکول والے پڑھا دیتے ہیں، جی بس ہمیں حاجت نہیں ہے جی کہیں بھیجنے کی۔ وہ 2-4 بچوں سے میں نے سنا تو وہ یہی پڑھاتے ہیں، ولضالین۔ اب انہیں کون سمجھائے جا کے، انہیں کون شرعی مسئلے بتائے قرآن کے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی توجہ کیا کریں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو ضاد کو ضا پڑھنا یا ذال پڑھنا یہ حرام ہے، اور اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک تسبیح ہے بڑی اہم، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ عظیم، عظیم، یہ زا پڑھ رہے ہیں، یہ زا نکل رہا ہے، عظیم، سبحان ربی العظیم نہیں، یہاں پہ ضا لفظ ہے، ضا، سبحان ربی العظیم، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، سبحان ربی العظیم، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ عظیم میں بلند، اور عظیم اس کا الٹ، عظیمت، پسپائی، ناکامی۔ تو میرا رب ناکام تو نہیں ہے نا، میرا رب تو بڑا عظیم ہے۔ تو علماء نے فرمایا، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، قانون شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، رد المحتار میں لکھا ہوا ہے
کہ جس کو سبحان ربی العظیم کہنا نہ آئے تو وہ تسبیح اس طرح پڑھے، سبحان ربی الکریم، کریم بھی اللہ کا نام ہے، عظیم بھی اللہ کا نام ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ اب میں کیا کروں بھئی، آپ نے پہلے مسئلہ ہی نہیں سنا، نہیں نہ سنا آپ نے، اور کیا کریں، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ اب بہار شریعت تو میرے خیال میں 100 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے، اور اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ابھی میں نے جو آپ کو قانون شریعت کا بتایا، پرانی کتابیں ہیں فقہ کی، تو ابھی دماغ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جی مولوی جی تسی ہن نویں آ گئے ہو، ساری تو عمر گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، تو اسی انجی پڑھنے آئے ہیں، تو ہن تسی آ کے بدلنے لگے ہو۔ ہاں ہو جاتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر اس کو عظیم پڑھیں گے تو معنی ہی اس کا بدل جائے گا نا میرے بھائی، تو اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الکریم، اور اگر عظیم پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی۔ کتنی نمازیں ہماری چلی گئیں، ایسا کہ پچھلے درس قرآن میں نے آپ کو روایت سنائی تھی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آیا تو نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ کے جناب، تو آپ نے اس کو بلا لیا اور کہا بھائی کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کیا بولا کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا ایک بھی نماز تیری نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیوں اللہ نے قبول کرنی ہے نا، تو بھائی اللہ نے قبول کرنی ہے نا تو اللہ صحیح قبول کرتا ہے نا۔ تم کسی کو اپنی چیز کا آرڈر دے دیتے ہو کہ مجھے اتنی چیزیں بنا دو، اور وہ ناقص بنا دیتا ہے تو قبول کر لیتے ہو؟ نہیں قبول کرتے، بھی پیسے جاتے ہیں، بھی نہیں میں نے تو یہ کہا تھا اتنی چیزیں اس طرح بنانی تھی، آپ نے جناب ادھر کے منہ رکھنا تھا تو ادھر منہ رکھ دیا، یہ تو مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو تو صحیح پیش کرو نا، اللہ تعالیٰ بھی صحیح کو پسند فرماتا ہے، غلط کو نہیں، غلط کو رد کر دیتا ہے۔ تو آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا ہے، اگر غلط پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ الحمدللہ آن لائن بھی مدرسہ ہے ہمارا، آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے، دکان بھی ہمارے قاری صاحبان دعوت اسلامی سے وابستہ، الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ ہے اسلامی بھائیوں کا مدرسۃ المدینہ، اس میں مطلب کہ بالغین کو پڑھایا جاتا ہے، بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے خود کئیوں کو پڑھایا ہے، بڑے بڑے جوان جناب، کوئی 30 سال، کوئی 32 سال، کوئی 35 سال والا میں نے خود پڑھایا، 70 سال والے کو میں نے پڑھایا الحمدللہ۔ ان کو کم از کم نماز درست کروا دیا، کم از کم نماز تو درست پڑھ لو نا۔ آپ بھی ہمت کرو، کوشش کرو، آن لائن پڑھ لو، آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، یا مطلب کہ آپ ایک مطلب بنا لیں 10-12 اسلامی بھائیوں کا ایک گروپ بنا لیں، تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے پاس آ کے پڑھا جایا کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ مسجد کا امام بھی پڑھا سکتا ہے؟ مسجد کا امام تو وہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اب مسئلہ حل ہو گیا بھائی آپ کا، امام صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تشریف لائیں مسجد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ مسجد میں تشریف لائیں، انشاءاللہ امام صاحب آپ کو نماز درست طریقے سے سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 ہم نے فرائض نماز کے پڑھے، دیکھو اتنا مطلب کہ ٹائم لگتا ہے، اور پھر انتظار کرتے کرتے وہ ٹائم پیچھے چھاٹ رہ جاتا ہے، تو میں آج 7 نماز کے فرائض بھی آپ کو نہیں سکھا پایا ہوں۔ کوشش کیا کریں جلدی آ جائے گا، پہلے 10 ہی آؤ یار، لیکن جلدی آ جاؤ۔ 12 بجے ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے نا، آپ 12 بجے آ جایا کریں، یوں سمجھ لیں کہ آپ مدرسے میں اسکول میں جا رہے ہیں، استاد جی مطلب کہ غصہ کرسن، غصہ تو نہیں ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جلدی آ جائیں، تاکہ نا کم از کم ایک ٹاپک، آج میرا یہ ذہن تھا کہ میں آپ کو نا کم از کم فرائض جو ہے نا وہ ازبر کروا کے جاؤں، لیکن ٹائم کم ہو گیا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا ہے اور درست کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو لمبا نہیں کرنا، اللہ اکبر یا اکبر بارو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آذان پڑھنی ہے تو پھر ایک دفعہ امام صاحب کو سنا لیں۔ جی فرمائیں، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ اچھا تو اس پہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد قیام ہے، اور قیام میں کیا ہے
کہ بالکل سیدھا کھڑے ہونا یا اتنا کھڑا ہونا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹن تک نہ پہنچے، ایک قیام کہلاتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کس کو اجازت ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی؟ چلیں، جس کی کمر میں درد ہے، ہاں جی بتائیں کس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ یا تو اس کی بیچارے کی ٹانگیں کوئی نہیں ہے، توجہ رکھیں، یا پھر وہ بندہ جو سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جس کو سجدہ کرنے کے مطلب وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مثال کے طور پر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ مطلب کہ تشہد نہیں بیٹھ سکتے، یعنی کہ وہ بس اوقات وہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جناب راڈ پڑ جاتا ہے، وہ ٹانگ بینڈ ہی نہیں ہوتی، اب وہ بیٹھے گا کیسے؟ ٹھیک ہے نا، کچھ مسائل ہوتے ہیں، میں اس پہ انشاءاللہ آئندہ پوری ڈسکس کروں گا۔ اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے جو سجدہ کرنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ واقعی معذور ہے۔ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز ہم پڑھتے ہیں تو کرسی میں بھی انداز ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے کرسی نظر نہیں آ رہی ہے، شاید آئی تھی تو میں نے وہ عرض کیا تھا، وہ آگے پھٹا لگا ہوتا ہے، تو وہ جناب آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، چل کر آتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے۔ اگر رستے میں کہیں کھڑا ہونا پڑ جائے تو 10-20 منٹ میں کھڑے رہتے ہیں، جو ہی مسجد میں آئیں گے تو کرسی تلاش کریں گے، جناب کدھر گئی کرسی، جناب اے بیگ ہے جناب، ہائے بھی نال کرنے کے بندے نے پتہ لگے تو جن کہ نہیں بھی بندہ جڑا نا واقعی معذور ہے، ہائے کرنے کے ہائے، سمجھ رہے؟ اچھا آگے بیٹھ جائیں گے۔ اب اللہ کے بندے گھر سے چل کے تو آگے ہو، اب ادھر آپ کو 2 منٹ کھڑا، اب آج کل نمازیں کون سی لمبی پڑھائی جاتی ہیں بھائی؟ پہلے تو ہوتا تھا نا، ایسی کوئی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی نے سورہ بقرہ پوری آپ کی نماز میں پڑھ دی ہو؟ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگا لیں آپ، 10 منٹ پوری نماز میں، بہت کم ہوتا ہے ایسا، شاذ و نادر 5 یا 7 منٹ لگنے پوری نماز، اور جناب وہ ہم کھڑا نہیں ہو سکتے۔ اچھا پھر بیٹھ گئے کرسی پہ، لیکن میں ہر ایک کو اجازت نہیں دے رہا، میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب کرسی پہ بیٹھ گئے تو اب پھٹے پہ یوں کر کے کرنا، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب جو بیٹھ گئے، جس کو مطلب کہ اجازت ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، وہ بیٹھ گیا سیدھا، ٹیک نہ لگائے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، تو کس طرح کرے گا؟ یہ ایسے کرے گا؟ نہیں، ایسے نہیں کرے گا، توجہ رکھیے، صحیح طریقہ نماز بیٹھ کر پڑھنے کا۔ بیٹھے، آپ نے قرات کر لی، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے رکوع، تو یوں، یہ اس کا تعلق ہے، کمر کا نہیں ہے، کمر نہیں جھکانی، یہ۔ اب آپ نے کرنا ہے سجدہ، تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کر دیں، یہ کرنا نہیں ہے، ہاتھ کا اشارہ کرنا نہیں ہے، یوں نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ۔ آپ نے اللہ اکبر کر لیا، اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، تو رکوع میں تھوڑا سا سر جھکائیں، اور اسی طرح یہ نہیں ایسے کر کے پھر دوسرا نہیں، یہ طریقہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا میں۔ یوں تھوڑا سا سر جھکایا، اور اس کے بعد 3 تسبیحات آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں تھوڑا سر زیادہ جھکا دیا، ہاتھوں کو نہیں چھیڑنا، ہاتھوں کو آگے اشارہ نہیں کرنا، اور اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔